ایران کا پاکستان اور سعودی عرب کے دفاعی معاہدے کا خیر مقدم۔ مسعود پزشکیان کا اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں خطاب، کہا پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دفاعی معاہدے کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ دفاعی معاہدہ ایک جامع علاقائی سلامتی کے نظام کی شروعات ہے۔ ایرانی صدر نے کہا ایران پر اسرائیلی اور امریکی حملے سفارتی اور بین الاقوامی قانون کے ساتھ عظیم دھوکہ ہے۔ ایران گھٹنے نہیں ٹیکے گا، اپنے اتحاد کے ساتھ مضبوط ہو کر اٹھے گا۔ ہم نے کبھی ایٹمی ہتھیار رکھنے کی کوشش نہیں کی۔ یورپی ٹرائیکا نے امریکی دباؤ کے تحت پابندیوں کو دوبارہ فعال کر دیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی مسلم ملکوں کی قیادت سے ملاقات، غزہ جنگ بندی کے منصوبے پر مشاورت۔ ملاقات میں وزیر اعظم شہباز شریف، امیر قطر، ترک اور انڈونیشین صدر، اردن کے بادشاہ، سعودی، مصری اور اماراتی وزیر خارجہ شریک تھے۔ امریکی صدر نے کہا ہو سکتا ہے ہم آج ہی غزہ جنگ ختم کر دیں، یہی وہ گروپ ہے جو یرغمالی رہا کروا سکتا ہے۔ ٹرمپ نے ملاقات کو بہت کامیاب قرار دیا، کہا اسرائیل کے علاوہ تمام بڑے فریق موجود تھے، اگلی بار اسرائیل بھی ہوگا اور غزہ کے لیے کسی نتیجے پر پہنچ جائیں گے۔ امیر قطر نے کہا ہمیں امید ہے امریکی صدر غزہ کے لوگوں کی مدد کریں گے۔ عرب میڈیا کے مطابق غزہ کے لیے امریکی منصوبے کا اعلان آج ہی متوقع ہے۔ امریکی منصوبے میں جنگ کا خاتمہ، یرغمالیوں کی رہائی اور اسرائیلی فوج کا مقبوضہ علاقوں سے انخلا شامل ہے۔ ٹرمپ کا مقصد عرب اور مسلم ملکوں سے غزہ میں فوجیں بھجوانا ہے۔ اسرائیل نے منصوبے میں حصہ نہیں لیا، نیتن یاہو سے تفصیلات شیئر کی گئیں۔ امریکہ عرب مسلم سمٹ کا مشترکہ اعلامیہ جاری، سعودی عرب نے مشترکہ اعلامیہ جاری کر دیا۔ اجلاس میں 8 ملکوں کے نمائندوں نے شرکت کی۔ مسلم رہنماؤں کا غزہ کی انسانی تباہی اور ناقابل برداشت صورتحال پر شدید تشویش کا اظہار، فوری جنگ بندی اور انسانی امداد کی فراہمی کا مطالبہ۔ عرب اور OIC ملکوں کی جانب سے فلسطینیوں کی جبری بے دخلی کی مخالفت کی گئی۔ غزہ کی تعمیر نو، فلسطینی قیادت کی اصلاحات اور جامع امن منصوبے کی حمایت۔ شرکاء نے صدر مملکت صدر ٹرمپ کی قیادت میں پائیدار امن کے لیے تعاون کے عزم کا اعادہ کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور صدر ٹرمپ کی ملاقات، غیر رسمی ملاقات میں دونوں رہنماؤں نے ایک دوسرے سے گرم جوشی سے مصافحہ کیا۔ دوران گفتگو وزیر اعظم نے امریکی صدر کا ہاتھ تھامے رکھا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار بھی موجود تھے۔ 36 سیکنڈ کی ملاقات میں رہنماؤں نے 2 بار ایک دوسرے سے مصافحہ کیا۔ عرب اسلامی سربراہی اجلاس کے اختتام پر امریکی صدر نے وزیر اعظم سے ملاقات کی۔ ذرائع کا کہنا ہے کل وزیر اعظم شہباز شریف اور امریکی صدر کی 1 on 1 ملاقات کا امکان ہے۔ جنرل اسمبلی اجلاس کے موقع پر شہباز شریف کی امیر قطر سے غیر رسمی ملاقات۔ اردن کے بادشاہ عبداللہ دوم اور انڈونیشیا کے صدر سے بھی شہباز شریف ملے۔ وزیر اعظم شہباز شریف آسٹریا کے فیڈرل چانسلر کرسٹین اسٹراکر سے بھی ملے۔ 80 کی دہائی میں اپنے دورہ آسٹریا سے متعلق بتایا اور کہا میں دوبارہ آسٹریا آنا چاہتا ہوں۔ وزیر اعظم نے جرمن میں بھی بات کی۔ شہباز شریف کی کویت کے ولی عہد شیخ صباح الخالد سے بھی ملاقات۔ وزیر اعظم نے پاکستان اور کویت کی دوستی کو لازوال قرار دیا، کہا یہ دوستی ہمیشہ قائم و دائم رہے گی۔ شہباز شریف کی چینی وزیر اعظم کی سربراہی میں عالمی ترقیاتی اقدام کے موضوع پر اعلیٰ سطح اجلاس میں بھی شرکت۔ چینی ہم منصب سے ملاقات کی۔ وزیر اعظم UN سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوتریش سے بھی ملے۔ ٹرمپ کو نوبل انعام چاہیے تو غزہ میں جنگ بندی کرائیں۔ نوبل امن انعام صرف اسی صورت ممکن ہے جب آپ فلسطین اسرائیل تنازع ختم کر دیں۔ فرانسیسی صدر میکرون کا 2 ٹوک پیغام، کہا ایک ہی شخص ہے جو جنگ بند کرا سکتا ہے اور وہ ٹرمپ ہے۔ ان پر اس لیے بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کیونکہ غزہ جنگ کے لیے ہتھیار ہم نہیں دیتے، اسرائیل کو ہتھیار اور آلات امریکہ دیتا ہے۔ فلسطینی ریاست کے قیام سے حماس کے خاتمے میں مدد ملے گی۔ اسرائیلی فورسز نے گلوبل سمود فلوٹیلا پر حملے شروع کر دیے۔ عرب نیوز نے بتایا 10 کشتیوں پر 13 ڈرون حملے ہوئے، 3 کشتیوں کو نقصان پہنچا۔
कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। काबिल फौज ने बैनुल अक़वामी पानियों में जहाजों को कीमियाई मादों से निशाना बनाया। कम्युनिकेशन सिस्टम जैम हो गया। 51 कश्तियों पर मुश्तमिल इमदादी काफिला यूनानी जजीरा क्रीट के करीब मौजूद। पाकिस्तान समेत 50 मुल्कों के 800 के करीब रजाकार सवार हैं। इटली ने इंसानी इमदादी काफिले पर हमले की शदीद मजम्मत करते हुए हिफाजत के लिए बहरी जहाज रवाना कर दिया। गजा में आलमी दबाव के बावजूद इसराइली फोर्सेस की जारहियत में तेजी। वहशियाना हमलों में 60 फलस्तीनी शहीद, 8 अफराद इमदादी मराकज पर गोलियां मारकर शहीद कर दिए गए। अमरीकी सदर ने साबित किया कि वो मुतासिब है। मेयर लंदन का ट्रंप को जवाब। सादिक खान ने कहा, सदर डोनाल्ड ट्रंप खवातीन और मुसलमानों के दुश्मन हैं। ट्रंप हर वक्त मेरी ही बातें करते हैं, लगता है उनके हवास पर छाया हूं। सदर ट्रंप ने मेयर लंदन को खौफनाक करार देते हुए इल्जाम लगाया था कि सादिक खान लंदन में शरीयत नाफिज करना चाहते हैं। अफगानिस्तान में दहशतगर्द गिरोहों की मौजूदगी पर गहरी तशवीश है। दहशतगर्द गिरोह इलाकाई अमन सलामती के लिए खतरा है। अफगान हुकाम सरहद पार दहशतगर्दी के खिलाफ ठोस इकदाम करें। नायब वजीर आजम इसहाक डार का अफगानिस्तान से मुताल्लिक OIC के राब्ता ग्रुप इजलास से खिताब। कहा, अफगानिस्तान में अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान पुरअज़्म है। अफगानिस्तान तन्हाई का शिकार नहीं रह सकता। OIC अरकान गैर मशरूत इंसानी इमदाद फराहम करें। माहिरीन का वर्किंग ग्रुप तश्कील ने। राब्ता ग्रुप ने मकबूजा कश्मीर की सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया। पाकिस्तान और आजाद कश्मीर में भारतीय हमलों पर गहरी तशवीश का इजहार। सिक्योरिटी फोर्सेस का DI खान के इलाके दराबिन में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। भारतीय प्रॉक्सी फितना खवारिज के 13 कारिंदे जहन्नुम वासिल। ऑपरेशन के दौरान हथियार और गोला बारूद बरामद। हलाक खवारिज दहशतगर्दी के मुख्तलिफ कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। ISPR का कहना है, भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी के खतरे को मुल्क से मुकम्मल तौर पर खत्म करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर दाखिला का कामयाब कार्रवाई पर फोर्सेस को खिराज तहसीन। वजीर आजम ने कहा, दहशतगर्दी की अफरीद को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना था, खवारिजियों को कहीं भी छुपने की जगह नहीं मिलेगी। कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना खड़ी है। बैंक से रकम निकालने या मुंतकिल करने पर विद होल्डिंग टैक्स को गैर शरई करार नहीं दिया। इस्लामी नजरियाती काउंसिल की वजाहत। कहा, इजलास में चंद अरकान ने विद होल्डिंग टैक्स पर इब्तदाई बहस की और अपनी राय का इजहार किया। अरकान ने आइंदा इजलास में माहिरीन से मुशावरत के बाद विद होल्डिंग टैक्स पर बहस करने की तजवीज़ दी। डॉक्टर अल्लामा रागिब नईमी की ज़ेर सदारत इजलास पर यह तासुर सामने आया कि विद होल्डिंग टैक्स पर हतमी राय कायम कर ली गई। सऊदी अरब से आने वाली तरसीलात ज़र पर रिलीफ दिया जाता है। 20 रियाल बैंक को मिलते हैं। रकम भेजने वाले को कोई फीस अदा नहीं करनी पड़ती। इस सहूलत से तरसीलात ज़र में $8 अरब का इजाफा हुआ। नुमाइंदा स्टेट बैंक की कामा कमेटी बराए खजाना को ब्रीफिंग। सेनेटर फैसल वाडा ने कहा, तरसीलात ज़र में इजाफा इस वजह से नहीं बल्कि ज्यादा रकम भिजवाए जाने के बायस हुआ। इस स्कीम से बैंकों को बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है। अरबों रुपए बैंकों के पास चले गए। ये एक किस्म का स्कैंडल है। इसकी इंक्वायरी कराई जाए। चेयरमैन FBR को बैंकों से रिकवरी करना होगी। सैलाब के असरात को IMF के जायजे में शामिल किया जाए। वजीर आजम शहबाज शरीफ का मुतालबा। शहबाज शरीफ से MD IMF की मुलाकात। वजीर आजम ने IMF की देरीना शराकत को सराहा। कहा, पाकिस्तान की मईशत तेजी से बहाल हो रही है। IMF प्रोग्राम के तहत अहदाफ और वादों को पूरा करने की तरफ पेशरफ्त जारी है। क्रिस्टलिना जॉर्जीवा का सैलाब मुतासरीन से हमदर्दी का इजहार। बहाली के मौसर इक़दामात के लिए नुकसानात के तखमीने की अहमियत को उजागर किया। वजीर आजम से सदर वर्ल्ड बैंक की भी मुलाकात। वजीर आजम ने अजय बंगा को हुकूमत के जामे इस्लाहाती एजेंडे से आगाह किया। कहा,
اصلاحاتی ایجنڈے سے میکرو اکنامک استحکام حاصل ہوا۔ عالمی بینک نے پاکستان کے لیے $40 ارب کی تاریخی معاونت کا وعدہ کیا ہے۔ پاکستان اور IMF کے دوسرے اقتصادی جائزہ مذاکرات کل شروع ہوں گے۔ پہلے مرحلے میں تکنیکی، دوسرے مرحلے میں پالیسی سطح کے مذاکرات ہوں گے۔ وزارت خزانہ، توانائی، اسٹیٹ بینک، FPR سمیت تمام صوبوں سے الگ الگ مذاکرات ہوں گے۔ پاکستان قرض پروگرام کی تیسری قسط کے لیے بیشتر اہداف حاصل کر چکا۔ ذرائع کا کہنا ہے IMF کا وفد 25 ستمبر سے 8 اکتوبر تک پاکستان کا دورہ کرے گا۔ پنجاب میں اس وقت جرائم کی شرح 0 ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا دعویٰ۔ لاہور میں پیرا فورس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب میں کہا، پنجاب نے گورننس کا نیا نظام پیش کیا۔ جن ضلعوں میں ہر دن 100 وارداتیں ہوتی تھیں، آج وہاں جرائم کی شرح 2 یا 3 پر آ گئی ہے۔ پنجاب میں آج جس طرح امن و امان قائم کیا، اس کی مثال نہیں ملتی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے سیلاب زدہ علاقوں کے طلبہ کی 1 سیمسٹر کی فیس معاف کرنے کی منظوری دے دی۔ BS فرسٹ ایئر کے طلبہ کی داخلہ فیس معاف۔ سیلاب زدہ اضلاع کی جامعات میں رجسٹریشن کی آخری تاریخ میں 20 دن اور ہونہار اسکالرشپ کے لیے درخواست دینے کی آخری تاریخ میں 1 ماہ کی توسیع کر دی۔ پنجاب میں سیلاب سے سب سے زیادہ نقصان فصلوں کا ہوا۔ باغات اجڑ گئے، دوبارہ لگانے کے لیے 5 لاکھ روپے تو دیے جائیں۔ پیپلز پارٹی کے رہنما چودھری منظور کہتے ہیں سیلاب کی وجہ سے 5 سے 6 فٹ ریت آئی ہے، اس کو ہٹایا جائے۔ ندیم افضل چند نے کہا سیلاب آیا تو گندم نہیں سنبھالی گئی، آج کسان کی گندم خیبر پختونخوا اور بلوچستان کیوں نہیں جانے دی جا رہی؟ کسان کا گلا دبانے کے لیے آج پھر گندم پر پابندی لگا دی گئی۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے جواب دیا، سندھ کے لوگ بھی چاہتے ہیں کاش ان کے پاس بھی مریم نواز جیسی وزیر اعلیٰ ہوتی۔ مریم نواز کی کارکردگی کی تعریف بلاول بھٹو نے بھی کی۔ آپ پنجاب میں رہ کر پنجاب کا مقدمہ کب لڑیں گے؟ آپ چاہتے ہیں پنجاب میں لوگوں کو گندم، آٹا، روٹی نہ ملے؟ سوال یہ ہے کہ آپ نے آج تک سیلاب کے متاثرین کے لیے کیا کیا؟ کراچی میں سیوریج مسائل سے تنگ غریب آباد کے مکینوں کا احتجاج۔ غریب آباد سے لیاقت آباد جانے والی سڑک بند کر دی، گاڑیوں کی قطاریں لگ گئیں۔ مظاہرین کا کہنا تھا سیوریج کا پانی گلیوں میں جمع ہونے سے پریشانی کا سامنا ہے۔ سیوریج کے پانی کے باعث ٹریفک کی روانی متاثر رہتی ہے۔ امریکی کمپنیوں کا سندھ میں سرمایہ کاری میں دلچسپی کا اظہار۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ سے امریکی ناظم الامور کی ملاقات۔ نیٹلی بیکر نے بتایا سندھ کے مختلف منصوبوں میں امریکی کمپنیاں سرمایہ کاری کرنا چاہتی ہیں۔ اعلیٰ افسران جلد سندھ کا دورہ کریں گے۔ وزیر اعلیٰ نے بھرپور تعاون کا یقین دلایا۔ ملاقات میں سیلابی صورتحال، KT بندر منصوبہ، توانائی اور سیکورٹی تعاون پر بھی گفتگو۔ مراد علی شاہ نے کہا ہم نے سپر فلڈ کی تیاری کی تھی لیکن سیلاب کم رہا۔ پنجاب میں سیلاب نے زیادہ تباہی مچائی جس کا بہت افسوس ہے۔ پنجاب میں سیلاب تباہی کی داستانیں چھوڑ گیا۔ پنڈی بھٹیاں میں نواحی علاقے کے مکین امداد کے منتظر۔ لیاقت پور کے آصف کا گھر بھی سیلاب میں بہہ گیا، کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور۔ کبیروالا کے علاقے عبدالحکیم میں لوگوں کی واپسی، ٹوٹے ہوئے گھر دیکھ کر افسردہ۔ حکومت پنجاب سے مکانات کی تعمیر اور ازالے کا مطالبہ کر دیا۔ خاتون اول آصفہ بھٹو زرداری کہتی ہیں پنجاب میں تباہ کن سیلاب سے 40 لاکھ سے زائد لوگ متاثر ہوئے۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام متاثرہ افراد کو امداد کی فراہمی کا سب سے تیز اور مؤثر ذریعہ ہے۔ سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے BISP کو استعمال نہ کرنا غفلت کے مترادف ہوگا۔ کراچی بچیوں سے زیادتی کا کیس، 4 متاثرہ بچیوں نے ملزم شبیر تنولی کو سزائے موت دینے کا مطالبہ کر دیا۔ بتایا شربت فروش شبیر پیسوں کا لالچ دے کر کمرے میں لے جاتا، زیادتی کرتا، ویڈیو بھی بناتا تھا۔ دھمکی بھی دی کہ اگر کسی کو بتایا تو ویڈیو اپلوڈ کر دوں گا۔ عدالت نے زیر دفعہ 164 کے تحت بیانات ریکارڈ کر لیے۔ قیوم آباد کا رہائشی شبیر مجسٹریٹ کے روبرو جرم کا اعتراف کر چکا ہے۔
سندھ کے 14 اضلاع کی 28 بلدیاتی نشستوں پر ضمنی انتخابات، کراچی کے 3 اضلاع کی 5 نشستوں پر پولنگ ہوئی، سیاسی جماعتوں اور آزاد امیدواروں میں مقابلہ، لیاری 35B میں سیاسی جماعتوں کے کارکنوں میں جھگڑا، پولنگ اسٹیشن میں داخلے کی کوشش، ووٹوں کی گنتی روکنا پڑی، پولیس نے متعدد افراد کو حراست میں لے لیا، بلدیہ ٹاؤن UC 8 میں بھی کشیدگی، سیاسی جماعت کے کارکنوں کی پولنگ اسٹیشن میں داخلے کی کوشش، پولیس کا لاٹھی چارج۔ خیبر پختونخوا کو امن و امان کے مسائل کا سامنا ہے۔ جب تک افغانستان میں حالات ٹھیک نہیں ہوں گے، خطے میں پائیدار امن کا قیام ممکن نہیں۔ مسئلے کے مستقل حل کے لیے مذاکرات اور جرگوں کا راستہ اپنانے کی ضرورت ہے۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کی برطانوی ہائی کمشنر سے ملاقات میں گفتگو، کہا خیبر پختونخوا نے کئی اشروں تک افغان بہن بھائیوں کی مہمان نوازی کی، افغان مہاجرین کے باعزت انداز میں واپسی چاہتے ہیں، صوبائی حکومت واپس جانے والوں کو سہولیات فراہم کر رہی ہے۔ ریاست کے خلاف بندوق اٹھانے والوں کے خلاف سخت کارروائی ہوگی، وزیر اعلیٰ بلوچستان کا سپریم کورٹ بار سے خطاب، کہا بلوچستان کے بارے میں گمراہ کن بیانیہ دنیا کے سامنے حقیقت کو مسخ کرتا ہے، بلوچستان کے مسائل اور ان کے حل آپس میں جڑے ہیں، بلوچستان میں خاص طور پر صحافت بہت مشکل کام ہے، پاکستان کا میڈیا مظلوم اور محکوم طبقے کی آواز بننے میں ہمیشہ مؤثر رہا، بلوچستان کا پاکستان سے الحاق تاریخی حقیقت ہے۔ ملائیشیا کے چیف آف ڈیفنس فورسز کا دورہ پاکستان، چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی سے ملاقات، عالمی اور علاقائی سیکیورٹی کے بدلتے منظرنامے پر جامع گفتگو ہوئی، دفاع اور سیکیورٹی شعبوں میں باہمی مفاد کے نئے مواقع تلاش کرنے کی اہمیت پر زور دیا گیا۔ معزز مہمان نے پاک فوج کے پیشہ ورانہ معیار، دہشت گردی کے خلاف قربانیوں کو سراہا۔ جوائنٹ سٹاف ہیڈ کوارٹرز پہنچنے پر تینوں افواج کے دستے نے معزز مہمان کو گارڈ آف آنر پیش کیا۔